آج 22 رمضان نماز جمعہ شیعہ جامع مسجد میں بڑھانے میں ہوئی، جس میں مولانا وفادار صاحب نے خطبہ دیا۔ خطبے میں بیان کیا گیا، آج جو جمعہ ہے اس کو پوری دنیا میں یوم قدس کے نام سے منایا جاتا ہے۔ آج بھی نماز جمعہ کے بعد قصبہ بڑھانا شیعہ جامع مسجد میں یوم قدس منایا گیا، جس میں بڑھانے کی عوام نے حصہ لیا اور امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے گئے اور مولانا فصیح حیدر صاحب قبلہ نے اپنی بیان ریکارڈ کرایا۔ پیش ہے شاہ نواز کے ساتھ تحسین رضا کی رپورٹ۔ جیسا کہ میں نے کہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پاتے ہیں اور یہ لوگ نجات یافتہ ہیں۔ اور عزیزان گرامی، جن کے اندر ایمان کی طاقت ہوتی ہے، جن کے اندر ایمان کی پاور ہوتی ہے، پھر وہ ڈرتا نہیں ہے بلکہ سورماؤں کی طرح آگے بڑھتا ہے۔ وہ ڈرتا نہیں ہے، جس کے اندر ایمان کی طاقت ہوتی ہے وہ ڈرتا نہیں ہے، اس لیے کہ جس کے اندر ایمان کی طاقت ہے اس کا ہر کام مرضی پروردگار کے مطابق ہوتا ہے۔ اس میں اپنا نام و نمود نہیں چاہتا، اپنی شہرت نہیں چاہتا، اپنی ناموری نہیں چاہتا، صرف یہی چاہتا ہے کہ جو کام کروں وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ اسے قبول کر لے۔ اور آپ دیکھیے لبنان کو دیکھیے کہ کس طریقے سے اتنی بڑی طاقت کا مقابلہ کیا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، اس دور کے پرانی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے کہ جس کے اندر ایمان کی طاقت تھی انہوں نے یہودیوں کا مقابلہ کیسے کیا ہے۔ لہذا میں کتاب کا نام آپ کو بتلا رہا ہوں، تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام۔ اس میں نے اس واقعے کو پڑھا کہ یہودیوں کا گروہ پیکر ایمان یعنی جناب سلمان کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا کہ اے سلمان، ہم سے یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ تم غربت کی زندگی گزارو، تم نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کے کیا حاصل کیا ہے، تم نے اپنے آباء و اجداد کے مسلک کو چھوڑ کے کیا حاصل کیا ہے۔ جناب سلمان مسکرائے اور مسکرانے کے بعد ایک جملہ کہا کہ تم مجھے غریب سمجھتے ہو، تم مجھے، دیکھیں بہت کیجیے جانے کے معرفت بھرا جملہ کہ تم مجھے غریب سمجھتے ہو، میں اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا امیر سمجھتا ہوں۔ میں اپنے آپ کو سب سے بڑا امیر سمجھتا کیوں؟ جناب سلمان نے کہا کہ جس کی زندگی دولت ایمان سے پر ہو اس سے بڑا امیر کون ہوگا، اور جس کی زندگی دولت ایمان سے خالی ہو اس سے بڑا فقیر کون ہوگا۔ اور یہی بات مولا کائنات نے جناب ابو ذر کو کہی تھی، اے ابو ذر کامیاب تم ہو کہ تم اپنے ایمان کو بچا کے لے جا رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ اے ابو ذر کامیاب تم ہو کہ تم اپنے ایمان کو بچا کے لے جا رہے ہو، اس لیے کہ جس کا ایمان بچ گیا اس کا گیا کیا۔ اور تم مجھے غریب سمجھتے ہو، میں اپنے آپ کو سب سے بڑا امیر سمجھتا ہوں۔ تو یہودیوں نے کہا کہ اے سلمان، اگر تم اپنے آپ کو خاصان خدا سمجھتے ہو تو ہم اپنی نیزوں سے تمہارے اوپر حملہ کرتے ہیں، اپنا بچاؤ کیسے کرو گے؟ اب ادھر جناب سلمان نے یہ سنا، یہودیوں کے نیزے پڑے، جناب کی معرفت اسے کہتے ہیں، ایمان اسے کہتے ہیں۔ جناب سلمان نے ہاتھوں کو اٹھایا اور ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد کہا پروردگار عالم، تجھے تیرے حبیب خاص کا واسطہ، تجھے تیرے حبیب خاص کا واسطہ میری حفاظت فرما۔ یہاں پہ جناب سلمان نے ہمیں نقطہ اور دے دیا کہ جب تک وہ دعا کے اندر وسیلہ قرار نہیں دو گے، جب تک دعا کے اندر وسیلہ نہ ہو تو دعا قابل قبول نہیں۔ اے پروردگار، تجھے تیرے حبیب خاص کا واسطہ میری حفاظت فرما۔ ادھر پورے مجمع نے دیکھا کہ جناب سلمان کے لبوں سے یہ دعا نکلی، جو نیزے جناب سلمان کی طرف یہودیوں کے بڑھ رہے تھے وہ شعلہ ابلتے ہوئے سانپوں میں تبدیل ہوئے، وہ شعلہ ابلتے ہوئے، ایک صلوات بھیجئے محمد علیہ وہ شعلہ ابلتے ہوئے سانپوں میں تبدیل ہوئے۔ اور پورے مجمع نے دیکھا، پوری تاریخ نے دیکھا کہ جو یہودی بہت غرور کے ساتھ، تکبر کے ساتھ آئے تھے، سانپوں نے ان کی زندگی کو ختم کر دیا، ان کے وجود کو ختم کر دیا۔ تو مسجد میں بیٹھے ہوئے رسول اسلام نے فرمایا کہ آج جناب سلمان کے لیے سانپ اسی طرح اسلحہ بن گئے کہ جس طرح جناب موسیٰ کے لیے عصا اژدہا بن گیا تھا۔ عزیزان گرامی، یہاں پہ جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ کل بھی ایک ایرانی تھا اور بھی جگہ عزیزان گرامی جملے پہ
کل بھی ایک ایرانی تھا جس نے یہودیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے بعد ان کے غرور کو خاک میں ملایا. جناب سلمان ایرانی تھے. کل بھی ایک ایرانی تھا کہ جس نے یہودیوں کے غرور کو خاک میں ملا دیا, ان کا تکبر ختم کر دیا, ان کا غرور چکنا چور کر دیا. اور آج بھی ایک ایرانی ہے, آج بھی ایک ایرانی ہے کہ جس نے پوری ملت مسلمہ کو مخاطب کر کے یہ کہا تھا, اے مسلمانوں تمہاری تعداد تو اتنی ہے کہ اگر ایک ڈور پانی کا لے کر اسرائیل کے پر ڈال دو تو احساس برتری سے شرمسار تھا. اور آج کا مسلمان اپنے گناؤنے کردار کی بنا پر احساس کمتری کا شکار ہے. آپ بیان فرمائیں قدس کے بارے میں. عالم انسانیت کے لیے پوری دنیا میں یوم القدس منایا جا رہا ہے. یوم القدس کی بنیاد سرکار حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی, اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ کافی ہے کہ اگر امت مسلمہ ایک بالٹی پانی لے کر ڈالنا شروع کرے تو اسرائیل اور امریکہ غرق ہو جائے گا. آج جو 1986 میں جو آپ نے فرمایا تھا, آج وہ خواب شرمندہ تعمیر ہونے جا رہا ہے. اور اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کو سمجھ چکی ہے, اور امریکہ اور اسرائیل کو اس وقت جان بچانے کی جگہ نہیں مل پا رہی ہے. اور پورے عالم انسانیت کے ساتھ جو بھی انسان پرست ہے وہ سب اس وقت رہبر معظم کی حمایت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, اور پوری دنیا کے لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان اور یہ گزارش اور یہ التماس آج بڑی تیزی کے ساتھ اپنے سفر پر گامزن ہے. وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب پرچم انسانیت بلند ہوگا اور پوری دنیا انسانیت کی زندگی جیے گی. ابھی ہر جگہ ہر شہر سے ایک آواز گونج رہی ہے, کلّا کلّا امریکہ اور کلّا کلّا اسرائیل. یعنی کہ امریکہ اور اسرائیل کل بھی مرد آباد تھے اور آج بھی مرد آباد تھے. ان کو شیطان اکبر کہنے والے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بظاہر تو اس دنیا میں نہیں ہے, لیکن ان کا یہ عمل آخری قیامت تک انشاءاللہ باقی رہے گا اور اس پر کام ہوتا رہے گا. ہم سرزمین بڑھانا سے امام جمعہ والجماعت مولانا سید الفضل نقوی صاحب کے ہمراہ اور تمام مومنین کے ہمراہ ہم کلّا کلّا امریکہ اور کلّا کلّا اسرائیل کے ساتھ ہم اپنی زبان میں یہ کہیں کہ امریکہ مرد آباد تھا, امریکہ مرد آباد ہے, امریکہ مرد آباد رہے گا. اسرائیل مرد آباد تھا, اسرائیل مرد آباد ہے, اور اسرائیل مرد آباد رہے گا. انشاءاللہ وہ وقت قریب نہیں ہے کہ خطۂ ارض سے ایک روز اسرائیل کا نام و نشان ختم ہو جائے گا. ہم کل بھی انسانیت کے ساتھ تھے, ہم آج بھی انسانیت کے ساتھ ہیں, ہم کل بھی انسانیت کے ساتھ ہیں. اس لیے کہ ہم نے کربلا سے دین لیا ہے, ہم نے کربلا سے انسانیت لی ہے, ہم نے نانا نبی کریم سے انسانیت لی ہے. وقت والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسرائیل مرد آباد, مرد آباد, مرد آباد, امریکہ مرد آباد, مرد آباد, مرد آباد, اسرائیل مرد آباد, مرد آباد, مرد آباد, دشمنان اسلام مرد آباد. مرد آباد, مرد آباد. شکریہ.